آج ہمارے ہاں جب بہت سارے لوگ مغرب سے، یورپ سے، ویسٹ سے متاثر ہوتے ہیں تو ان کی ہر چیز سے متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہر چیز سے کہ بھائی وہ ترقی کر رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کے رسول نے، حضور سے پہلے شراب پی جاتی تھی، حضور نے آ کے شراب چھڑوائی، ٹھیک ہے، تو چھڑوانے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ترقی ہو گئی، روشنی کی طرف چلے گئے، ہدایت کی طرف چلے گئے۔ پھر دوبارہ لوگ شراب نوشی پہ آ گئے تو یہ اوپر جا رہے ہیں، نیچے آ رہے ہیں واپس، یہ تو ریورس ہو رہے ہیں نا، ریورس بیک، پیچھے جا رہے ہیں۔ یعنی جہاں سے چلے تھے، اس کی مثال ایسے کہ آپ یہاں سے چلیں وہاں تک جائیں، پھر وہاں سے یہاں پر آ جائیں اور آپ کہیں میں نے ترقی کر لی، اس لیے کہ میں 1995 میں یہاں پہ تھا، پھر 2000 میں وہاں پہ تھا، 2024 سے تو یہاں پہ کھڑا ہوں، تو میں ترقی یافتہ اس لیے ہوں کہ میں 2024 میں یہاں کھڑا ہوں۔ 2024 میں آپ کو یہاں نہیں، آپ کو چورنگی پہ ہونا چاہیے تھا۔ سمجھ آ رہی بات؟ یعنی آپ یہاں سے چلے، یہ ترقی کا سفر تھا، وہاں تک پہنچے، یہ ترقی تھی نا۔ یعنی یہ شراب نوشی آپ نے چھوڑی، شراب پی جاتی تھی، یہاں سے آپ چلے، شراب نوشی ختم، اس معاشرے کی تشکیل ہوئی، دوبارہ آپ شراب نوشی پر آ گئے، تو آپ آگے جا رہے ہیں، پیچھے آ رہے ہیں۔ تو جو پیچھے آ رہا ہوتا ہے اس کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، وہ ترقی یافتہ تو نہیں ہوتا، اس کو تو تنزل کہتے ہیں، اس کو تو ڈکلائن کہتے ہیں کہ آپ زوال کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو جس معاشرے میں شراب نوشی ہوگی، جس معاشرے میں منشیات ہوگی، وہ معاشرہ ترقی یافتہ نہیں کہلاتا، وہ ہدایت یافتہ نہیں کہلاتا۔ آج ہمارے ہاں اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز کے اندر جو منشیات ہیں، جو ڈرگز ہیں، ہماری بچیاں بھی منشیات کی عادی ہو رہی ہیں، ہمارے بچے بھی منشیات کے عادی ہو رہے ہیں۔ یونیورسٹیوں میں جو بچے جاتے ہیں وہ بھی منشیات کے عادی ہیں، ایک بہت بڑی میجورٹی جو بچیاں جا رہی ہیں وہ بھی ڈرگز لے رہی ہیں۔ نام تعلیمی ادارے کا ہے اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے بچے کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوا کر بہت ترقی یافتہ بنا دیا ہے۔ تعلیم بچوں کو دلوائیں، لیکن اگر آپ کے بچے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ڈرگز لینا شروع کر دیں تو کم از کم یہ مت سمجھیں کہ یہ ترقی یافتہ ہیں، یہ سمجھیں کہ یہ زوال کا شکار ہیں۔ کم از کم معیارات تو ٹھیک کریں، معیارات تو ٹھیک کریں کم از کم۔ جب معیار ٹھیک ہوگا تو اللہ توبہ کی توفیق بھی دے دے گا کہ بھائی یہ بچے ڈرگز لے رہے ہیں، منشیات لے رہے ہیں، اس کا ہمیں حل نکالنا چاہیے۔ یہ تعلیمی ادارے یا منشیات کے اڈے ہیں؟ اساتذہ پریشان ہیں، یونیورسٹیز کے وائس چانسلر پریشان ہیں کہ بھئی اس کا ہم حل کیا نکالیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اتنا زیادہ منشیات عام ہو گئی ہیں ہمارے تعلیمی اداروں میں۔ حضور علیہ السلام جب تشریف نہیں لائے تھے تو اس معاشرے میں زنا عام تھا نا۔ معاشرے میں روم اور فارس کے جو حالات ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر آپ کو بہت تفصیل ملتی ہے کہ کس طریقے سے عورت کو ایک پبلک پراپرٹی سمجھا جاتا تھا، پبلک پراپرٹی سمجھا جاتا تھا، روم کے اندر بھی، فارس کے اندر بھی۔ تو روم اور فارس کے لوگ تاریکیوں میں تھے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے زنا کو کیا قرار دیا؟ حرام۔ تو جس سوسائٹی میں زنا عام ہوگا وہ سوسائٹی ترقی یافتہ ہوگی، یا جس سوسائٹی میں زنا نہیں ہوگا وہ ترقی یافتہ ہوگی؟ جس سوسائٹی میں زنا ہے وہ اندھیرے میں ہے، یا جس سوسائٹی میں زنا نہیں ہے وہ اندھیرے میں ہے؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ہم نے آپ کو یہ کتاب اس لیے دی تاکہ آپ تاریکی سے روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ لوگ زنا میں تھے، آپ نے زنا سے نکال کر نکاح کی طرف آپ لے کر آئے۔ اس کا مطلب جس معاشرے میں نکاح کا کلچر ہوگا یہ ترقی یافتہ معاشرہ ہے، جس معاشرے میں نکاح کا کلچر ہوگا یہ ہدایت یافتہ معاشرہ ہے، جس معاشرے میں نکاح کا کلچر ہوگا یہ روشنی اور نور میں ہے، اور جس معاشرے میں زنا کا کلچر ہوگا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر ہوگا، یہ اندھیرے میں ہے، یہ تاریکی میں ہے، یہ گمراہی میں ہے۔ وہ ترقی یافتہ نہیں ہے، وہ تنزل کا، زوال کا شکار ہیں۔ آج ویسٹ کے اندر، مغرب کے اندر، یورپین کنٹریز کے اندر زنا عام ہے یا نہیں ہے؟ بولیں،
تو وہ اندھیرے میں ہے یا روشنی میں؟ اندھیرے میں ہے یا روشنی میں؟ اندھیرے میں. ہم جب مغرب کو پڑھتے ہیں یا جب کافروں کی بات کرتے ہیں یا جب ویسٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم ان کے ٹیکنالوجی کو تو دیکھتے ہیں کہ میزائل ایسے بنا لیے، آئی ٹی میں اتنی ترقی کر لی، اے آئی میں اتنی، جو ترقی انہوں نے کی اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے، جو ٹھیک کام ہے اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے. لیکن اس کی آڑ میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کن کن چیزوں میں وہ غلط ہیں. بھائی ٹیکنالوجی میں ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے، اور نکاح کے کلچر میں ان کو چاہیے ہمیں فالو کریں. ٹیکنالوجی میں ہم ان کو فالو کریں، اور زنا ختم کرنے کے معاملے میں ان کو چاہیے وہ ہمیں فالو کریں. لیکن ہم زنا کے معاملے میں بھی ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے. ہمارے ہاں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بائک پہ بٹھا کے آئس کریم کھلانے لے جائے نا، بہت سے گھرانوں میں اس کو مایوس سمجھا جاتا ہے کہ یہ بیوی کا غلام ہے، بغیرت ہے، دیکھو بیوی کو بائک پہ بٹھا کے آئس کریمیں کھلانے لے جا رہا ہے. اور کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو گھماتا پھراتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں. قائد اعظم کے مزار پہ چلے جائیں، کسی پارک میں چلے جائیں، کہیں پارک جو بنے ہوئے وہاں چلے جائیں، سی وی یو چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یونیورسٹیوں میں آپ دیکھ لیں، اگر آپ کسی کو نکاح کی طرف لے کر آتے ہیں، اگر یونیورسٹی کے لڑکے کو آپ کہتے ہیں بھائی آپ نکاح کر لیں، اگر آپ کسی لڑکی سے تعلق رکھ رہے ہیں، والدین کو بتا دیں میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، لڑکی کو آپ کہتے ہیں نکاح کر لیں، تو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نہیں نکاح تو نہیں ہوگا. نکاح نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، بعد میں دیکھیں گے نکاح ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا. یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم کوئی اندھے ہیں؟ ہمیں نظر نہیں آتا؟ ہمارے جو والدین ہیں ان کو نظر نہیں آتا یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر کہاں سے پروموٹ ہو رہا ہے؟ یہ کو ایجوکیشن سے پروموٹ ہو رہا ہے. لڑکا لڑکی ساتھ بیٹھے ہوئے کہتے نہیں دل سی، مولویوں کے دماغ گندے ہیں، لوگ کہتے ہیں، ہمیں تانے دیتے ہیں کہ مولویوں کا دماغ کیا ہے؟ گندا ہے. بھائی آپ لڑکی کو ہمیشہ غلط نظر سے ہی دیکھتے ہیں. آپ کے ساتھ ایک ڈیسک پہ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، لڑکا اور لڑکی بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کوارے ہیں، دونوں غیر شادی شدہ ہیں، اور کسی کے دل میں غلط خیال نہیں پیدا ہوتا یار آپ فرشتے ہیں، انسان ہیں. تو آپ اپنی وہ بدفعلی، اپنا وہ زنا، اپنا وہ گندا، اپنی وہ گندی سوچ چھپانے کے لیے مولوی کو تانے دیتے ہیں. اللہ نے بد نظری کیوں حرام کی ہے؟ اللہ نے کیوں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے پیغمبر مومنوں کو کہیں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں؟ کیوں کہا اللہ نے؟ یہ جب آپ کہتے ہیں نا مولوی کا دماغ گندا ہے، یہ بات مولوی پہ نہیں رکتی، یہ آگے اسلام پہ جاتی ہے. بد نظری سے مولوی منع کرتا ہے، اسلام منع کرتا ہے. کو ایجوکیشن سے مولوی منع کرتا ہے، اسلام منع کرتا ہے. پردے کا حکم اسلام کا ہے یا مولوی کا ہے؟ تو جب آپ کو مولوی کہتا ہے پردہ کرو، بد نظری سے بچو، کو ایجوکیشن سے بچو، تو آپ کہتے ہیں مولوی کا دماغ گندا ہے. یہ جب لڑکی کو دیکھتے ہیں ان کے دماغ میں اور کوئی سوچ ہی نہیں آتی. یہ حکم تو قرآن نے دیا ہے بھائی، یہ حکم تو قرآن کا ہے، حدیث میں ہے، اسلام میں ہے. تو جو چیز ظلمات تھی، جو اندھیرے تھے، جو تاریکی تھی، اس کو آج روشنی بنا دیا گیا، اس کو آج فخر کا باعث سمجھا جاتا ہے. اور جو اصل کرنے کا کام تھا، جس کی طرف اللہ کے رسول ہمیں لے کر آئے تھے کہ نکاح کے کلچر کو پروموٹ کریں، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، سب سے برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں خرچہ کم سے کم ہو. اس حدیث کا کیا مطلب؟ اس حدیث کا مطلب ہے نکاح کو پروموٹ کریں، اس لیے کہ جب نکاح میں خرچے بڑھائیں گے نکاح مشکل ہو جائے گا. آپ نے فرمایا برکت والا نکاح ہوتا ہی وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو، تاکہ نکاح آسان ہو جائے. تو آپ بتائیں ہمارے معاشرے میں نکاح آسان ہے یا زنا آسان؟ اس وقت ہمارے معاشرے میں نکاح آسان ہے یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر میں چلنا یہ آسان ہے؟ ہر ایک کے پاس واٹس ایپ ہے، ہر ایک کے پاس فیس بک ہے، ہر ایک کے پاس ٹک ٹاک ہے. آپ سمجھتے ہیں آپ کا بیٹا بہت شریف ہے، آپ کی بیٹی بہت شریف ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اسکول جا رہی ہے، کالج جا رہی ہے، یونیورسٹی جا رہی ہے، آ رہی ہے،
آپ کو پتا ہے اس کے واٹس ایپ میں کیا چل رہا ہے؟ یہ جو آئے دن کیسز آتے ہیں کہ لڑکی نے خودکشی کر لی، فلاں نے، پچھلے بیان میں سوال کیا تھا نا، آئی تھی پرچی، لڑکیاں کیوں خودکشیاں کر رہی ہیں؟ خودکشیاں اسی لیے کر رہی ہیں کہ واٹس ایپ پہ تعلقات بناتی ہیں، اپنی تصویریں ویڈیوز مردوں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں، پھر وہ مرد ان کو بلیک میل کرتے ہیں، ان کو ڈر لگتا ہے کہ میرے ماں باپ کو پتہ چلے گا، خودکشی کر لیتی۔ تو یہ خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں؟ یہ اسلام کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ ہم اپنے معاشرتی روایات کو، اپنے معاشرے کے کلچر کو زیادہ ترجیح دے رہے ہوتے ہیں بعض اوقات۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بس نکاح کا مطلب یہ کہ جو بھی آئے بس نکاح پہ نکاح کرتے چلے جائیں، لیکن جتنا ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے کہ نکاح کے راستے میں رکاوٹیں ہیں اور زنا کے راستے میں رکاوٹیں نہیں ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، ہم میں ایسے لوگ کیوں نہیں پیدا ہوتے جو یہ کہیں کہ ہم لڑکوں کے لیے الگ یونیورسٹیاں بنائیں گے، لڑکیوں کے لیے الگ یونیورسٹیاں بنائیں گے؟ بھائی اگر مسلمان، پاکستان کے سارے مسلمان یہ بائیکاٹ کر لیں یا یہ اعلان کر دیں، کوئی ایسوسی ایشن بنا لیں، کوئی تنظیم بنا لیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو ایجوکیشن میں تعلیم نہیں دلوائیں گے، اگر آپ ہمارے لیے سیپریٹ یونیورسٹیاں بنا سکتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو ہم آپ کی یونیورسٹی میں بچیوں کو نہیں بھیجیں گے۔ وہ بنانے پہ مجبور ہوں گے نہیں ہوں گے؟ وہ تو بزنس کر رہے ہیں نا، یونیورسٹیوں والے کیا کر رہے ہیں؟ بزنس کر رہے ہیں، ان کو تو کلائنٹ چاہیے، کسٹمر چاہیے، اور جو کسٹمر کی ڈیمانڈ ہوگی وہ پورا کرے گا۔ کیوں ایسی غیرت ہمارے اندر نہیں جاگتی کہ کوئی اٹھے وہ یہ کہے میں ایسی یونیورسٹی بناؤں گا جو صرف لڑکیوں کی ہوگی، میں ایسی یونیورسٹی بناؤں گا جو صرف لڑکوں کی ہوگی، میں ایسا اسکول بناؤں گا جو صرف لڑکوں کا ہوگا، اور ایسا اسکول بناؤں گا جو صرف لڑکیوں کا ہوگا۔ یہ میں وہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں کچھ سٹیپس ایسے لینے پڑیں گے کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر ختم ہو، وہ مشکل ہو، نکاح آسان ہو۔ تو جس معاشرے میں زنا عام ہوتا ہے وہ معاشرہ ترقی یافتہ نہیں ہوتا، وہ معاشرہ زوال کا شکار ہوتا ہے، وہ معاشرہ اندھیرے میں ہے۔ جس معاشرے میں زنا نہیں ہے وہ معاشرہ ترقی یافتہ ہے۔ اب اگر آپ کمپیئر کریں پاکستان کو مغرب کے ساتھ، تو اس معاملے میں مغرب ترقی یافتہ ہے یا پاکستان ترقی یافتہ ہے؟ بولیں، پاکستان کیا ہے؟ ہمارے منہ سے تو یہ لفظ بھی نہیں نکلتا کہ پاکستان ترقی یافتہ۔ اتنا اپنے ملک کی ہم برائیاں بیان کرتے ہیں ہر وقت۔ یہاں زنا زیادہ ہے یا یورپ میں زیادہ ہے؟ بولیں، یورپ میں زیادہ ہے، تو پاکستان اچھا ہے یا یورپ اچھا ہے اس حوالے سے؟ تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسا ملک دیا ہے جہاں پہ زنا کم ہے۔ تو کبھی ہم نے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس کو اس پوائنٹ، اس لیے کہ ہمارا سارا دماغ مٹیریلسٹک اپروچ ہے، ہماری پیسہ، مادیت، ٹیکنالوجی، دنیا، شہرت، لگژری لائف اسٹائل، گاڑی، بنگلہ، یہ ہمارا تصور ہے ترقی یافتہ ہونے کا۔ یہ چیزیں منع نہیں ہیں، لیکن ان چیزوں پہ کمپرومائز کر کے نہیں۔ اگر کوئی معاشرہ زنا کر کے ترقی کرتا ہے اور زنا کر کے وہ مالدار رہتا ہے، بغیر زنا کے غریب رہتا ہے، اللہ کو وہ غریب معاشرہ پسند ہے، امیر زنا والا معاشرہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ ہمارے معیارات ہیں۔ کسی معاشرے میں زنا نہیں ہوتا لیکن وہ لوگ غریب ہیں، دوسرے معاشرے میں زنا ہوتا ہے لیکن وہ لوگ امیر ہیں۔ اللہ کو کون لوگ پسند ہیں؟ یہ غریب، یا اللہ کو یہ غریب پسند ہے؟ ہاں، اگر کوئی امیر بھی ہے اور زنا بھی نہیں ہے تو اور اچھی بات ہے۔ اس کا تعلق غربت یا امیری کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ غریب ہیں تو اللہ کو ناپسند ہیں، امیر ہیں تو اللہ کو پسند ہیں، یا اس کا عکس ہو۔ تو اسلام اس لیے آیا کہ ظلمات سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئے۔ تو اسلام نے زنا کو ختم کیا۔ تو جس معاشرے میں زنا ختم ہوگا وہ معاشرہ روشنی میں ہوگا، جس میں زنا ہوگا وہ معاشرہ اندھیرے میں ہوگا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم اندھیرے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس کے آگے رکاوٹیں کھڑی کرنی چاہیے۔